السلام علیکم دوستوں ایک مسلم پاکستانی گھرانے کی بہو اسما افتخار کے ہاں ماشاءاللہ خوشی آنے والی تھی۔ شادی سے پہلے ہی ان کی ساس نے کہہ دیا تھا کہ نوکری تو بہو کو کرنی پڑے گی، کیونکہ میری بیٹیاں اور بڑی بہو بھی نوکری کرتی ہیں۔ شادی کی 15 دن کی چھٹیوں کے بعد ہی کپڑے دھونے کی ذمہ داری اسما پر ڈال دی گئی۔ گھر میں 3 نندیں تھیں جو شادی کے انتظار میں بوڑھی اور چڑچڑی ہو چکی تھی۔ ایک جیٹھ، ان کی بیوی اور 4 بچے تھے۔ ساس، سسر، اسما اور اس کا شوہر، گویا 13 لوگوں کے اندر باہر کے سب کپڑے دھونا اسما کی ذمہ داری تھی۔ بڑی بہو کھانا پکاتی تھی، ایک نند صفائی کرتی، ایک برتن دھوتی اور سب سے بڑی نند بیمار تھی۔ پہلے کپڑے دھوتی تھی، اب ان پر سے ذمہ داری ہٹا لی گئی تھی۔ اسما نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ فروٹ وغیرہ لا دیا کریں، ان دنوں میں ذرا صحت بنے گی تو اچھی بات ہے۔ میری تنخواہ تو آپ کی امی لے لیتی ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسما کے شوہر نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ میری امی کو غاصب کہہ رہی ہو، گھر کا ہر فرد ان کو اپنی تنخواہ دیتا ہے، تمہیں اعتراض ہے تو گھر چھوڑ دو، جو گھر کے سب لوگ کھاتے ہیں تمہیں وہی ملے گا، تم کہیں کی رانی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ گھر میں وہی تیز مرچوں کا بھرپور تیل والا کھانا بنتا جسے دیکھ کر ہی اسما کو الٹی ہونے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی خوراک کم ہونے لگی۔ ایک بار دودھ پینے کی کوشش کی تو ساس نے یاد دلایا کہ تمہارے میکے میں تمہیں کیا نصیب تھا جو یہاں نخرے دکھا رہی ہو۔ بہرحال آفس میں باس کی ڈانٹ کھاتے، گھر میں ساس اور میاں کے تانے سنتے، مختصر ترین غذا کے ساتھ اسما نے 3 پاؤنڈ کے ایک بچے کو جنم دیا، جس کا نام بھی ساس نے رکھا۔ عبد المعید شروع سے ہی انتہائی ناتواں اور کمزور تھا۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی گھرانے کی بہو تھی، اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا، یہاں اسے 3 گھنٹے تک ریاضی کی مشقیں حل کروائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی سے بنا اپنا دوپہر کا کھانا کھاتی، شام میں بادام، دودھ، کھجور اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی، رات میں بیف، دالیں وغیرہ۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے۔ اس کی ساس اور شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے۔ 80% یہودی ہی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کروا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ جوزف کو بہت اخلاق اور تہذیب سکھایا جاتا، اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بات بھی نہ کرتا۔ ایک دن جوزف بہت حیران ہوا کہ اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو جوزف کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا کہ سگریٹ کی 80% فیکٹریاں یہودیوں کی ہیں، تو جوزف کے والد نے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے، جیسے کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے۔ جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینا پڑیں اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا، مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی، اور جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا،
یہ وہ سال تھا جب جوزف نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چکھے تھے، کیونکہ ساری کچرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ جوزف کا یہ بھی پہلا اور آخری تجربہ رہا اور اس کو ماں باپ سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی۔ اب وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا ہے جو ٹافیوں اور علم غلم سے بہتر ہے۔ جب جوزف تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر اور تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ جوزف کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اسما کے نوکری پر جانے کے بعد دادی کے لیے عبد المعید کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ بس چپس، ٹافیاں اور دیگر علم غلم دے کر اس کو بیلا پھسلا کر رکھتی۔ انہی چیزوں سے اس کا پیٹ اتنا بھر جاتا کہ وہ کھانا کھا ہی نہیں پاتا۔ کھاتا بھی تو مرچوں اور تیل کی بھاری مقدار اس کا پیٹ آئے روز خراب کر دیتی اور وہ کبھی صحت پکڑ ہی نہ پایا۔ اسما آتے ہی واشنگ مشین لگاتی اور کپڑے دھونے میں جت جاتی۔ رات کو فارغ ہوتی تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ عبد المعید کو ماں کا پیار اور تربیت مل ہی نہ پائی۔ تربیت بس یہ ملی کہ دادا دادی کو مارتے، تایا تائی کو مارتے اور ابو امی کو مارتے۔ 5 سال کا ہوا تو ایک قریبی اسکول میں داخل کروا دیا گیا کہ محلے کے بچوں کے ساتھ ہی جائے گا اور آئے گا۔ ماں باپ کی عدم توجہ کی بنا پر عبد المعید کی کارکردگی انتہائی خراب تھی۔ روز ابو سے ڈانٹ پڑتی کہ پڑھتا کیوں نہیں، لیکن کبھی اس کو لے کر نہیں بیٹھے کہ آؤ آج تمہیں میں پڑھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا۔ اپنی ماں سے جب اپنی مشکل کہنا چاہتا ان کو کوئی کام یاد آ جاتا۔ پھوپھیوں نے تو بے دام غلام سمجھ لیا تھا۔ اسما کی غیر موجودگی میں سارے کام عبد المعید سے ہی لیتی۔ اب اس کے پاس پڑھائی کا کیا وقت رہ جاتا۔ انٹر میں آرٹس لیا، پھر بی اے کیا۔ اب ساری دنیا میں نوکری کی تلاش کے لیے جوتیاں چٹکتا پھرتا ہے۔ اسما بوڑھی اور بیمار ہو گئی، مگر اس کا شوہر اس کا علاج کروانے کی بجائے دوسری شادی کر چکا ہے۔ ناظرین، ہم نے ایک مسلم خاندان اور ایک اسرائیلی خاندان کا تقابلی جائزہ پیش کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں۔ ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان بچہ ہونے سے پہلے ہی تناؤ کی کیفیت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کامیاب کون ہوگا، یہودی یا مسلمان۔ آپ غور کریں کہ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا پیدا نہیں ہونے پاتا۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں، جبکہ ہم اول تو ایسی قیادت سے محروم ہیں جو منصوبے بنائے اور اپنی نسلوں کی اس کے مطابق تربیت کرے۔ دوسرے، ہم ذاتی سطح پر بھی صرف یہ سوچ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ پیسے کما لے۔ ہم کبھی قومی اور امت کے نقطۂ نظر سے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، جس کا خمیازہ پاکستان بھی بھگت رہا ہے اور امت مسلمہ بھی۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو۔ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں۔ عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کی تفریح کے اتنے ذرائع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک انچاہا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے۔
اور پھر آخرکار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے۔ یہ بچے کسی ماموں یا خالہ کے گھر ساری زندگی یہ سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ نکلو ہمارے گھر سے، یا برے باپ کی بری اولاد۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کروا دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیحی کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔ شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کو یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، میری یہودیوں سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہودی بھی ہے تو وہ اس وقت تک ہمارے مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے، اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں میں ترویج نہ دے۔ تو پھر غلطی کس کی ہے؟ برائے مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی فوجوں میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کا ملازم بن جائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔